الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. میرے محترم و مکرم حضرت امیر مرکزیہ حضرت الشیخ مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی اجازت سے شاہین ختم نبوت رہبر و رہنما حضرت مولانا شیخ اللہ ویسایہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی اجازت سے حضرت اقدس مولانا شیخ اعزاز الحق صاحب اور پہلے تعارف کیے ہوئے تمام اکابرین کی وساطت سے اور اس تمام مجمع کی وساطت سے اور ان کی انشاءاللہ اجازت لوں گا اور ان سے تائید بھی حاصل کروں گا. پہلے قرارداد کے ہمارا پہلا مطالبہ وطن عزیز پاکستان میں 1994 میں 1984 میں 295 سی اور 295 بی کے آرڈیننس نافذ ہو چکے ہیں، لیکن 1400 قیدی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کر یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ متنازع بنانے کی کوشش بھی کی، اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، لاؤڈ سپیکروں پہ کیا، ان کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں. جنہوں نے قرآن کے اوراق کو الگ الگ کر کے نالیوں میں پھینکا، FIR درج ہے. جنہوں نے قرآن کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ FIR بھی ثابت کروں گا، قرآن کے اوپر پیشاب کر کے لوگوں کے سامنے قرآن کی بے عزتی کی ہے. جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے، ان تمام کے بارے میں وطن عزیز پاکستان میں حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 295 بی 295 سی اور 1974 کے آرڈیننس 1974 کے آرٹیکل 3 کے نیچے 106 260 میں جو بھی ترامیم ہے ان پہ عمل درآمد کیا جائے. یہ مطالبہ سارا مجمع کرتا ہے، ٹول وہی چپاغی دے عمل درآمد ہوشی. کمو کسانو زماد پیغمبر گستاخی کڑے دا، کمو کسانو ختم نبوت باندے ڈاکہ غرزولے دا، کمو بغیرتو چیغی ماد حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سجاد الحجابی سے پمشوری سرا منگ دا قرارداد بیادی جمیع علماء کرامونا پدی باندے رائے اغسطدہ زمنگڑنبے مطالبات حکومت ندادا چتاسو 295 سی باندے عمل درآمد ہو گئی، 295 بی اور سی پہ عمل درآمد کرو. اگر نہیں کرو گے تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک اس کاروان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ سب اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے متحد و متفق ہو کر انشاءاللہ سب میدان عمل میں اتر چکے ہیں. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر ذرا بلند آواز سے کہو کہ ہم اتر چکے ہیں اور عمل درآمد کرا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات، قرارداد کا دوسرا شق غازیان اسلام، غازیان ختم نبوت، جو یونیورسٹی عبدالولی خان میں جو واقعہ پیش آیا تھا کئی مرتبہ تمام لوگوں کے سامنے ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں، اور جو غازی فیصل جیسے مرد قلندر اور غازی فیصل جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی وہ جتنے بھی جیلوں میں ہیں،
ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، تمام ججز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے کیسز کو اسرنو کھول کر ان کیسز پہ توجہ دی جائے، اور ان کیسز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے باب کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھ کر، میرے پیغمبر کے حکم کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کیسوں کی دوبارہ سماعت کی جائے اور ان غازیوں کو رہا کر دیا جائے۔ سب نعرے کے ساتھ متفق ہو کر تمام اکابر کی وساطت سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اب آواز بلند کہہ دیجئے کہ ان سب کو، تمام اضلاع کے ہمارے جو اکابر ہیں، جو امراء حضرات ہیں، وہ سب تشریف فرما ہیں، ہمارے شیوخ تشریف فرما ہیں، شاہین ختم نبوت دلوں کی دھڑکن وہ بھی تشریف فرما ہے۔ پہلے تو ہم چناب نگر کانفرنس کے لیے پہلے بھی مطالبہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ایمان کے جذبے کو جھنجھوڑتے ہوئے، آپ لوگوں کی غیرت کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے اس مرتبہ تمام لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چناب نگر کانفرنس میں پورے کے پی کے اور پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، میں آپ لوگوں سے دستبستہ درخواست کے طور پر اپنے اکابر کی، تمام اکابر کی موجودگی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کون کون وعدے کے ساتھ کہتا ہے کہ انشاءاللہ 28-29 اکتوبر کو چناب نگر کانفرنس ہو رہی ہے، کون کون ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، وعدے کے ساتھ، قسم اٹھا کر وعدے کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، لیکن وعدے کے ساتھ کون کون چناب نگر کانفرنس کے لیے جانے کے لیے تیار ہے؟ تو اب میں صرف آپ کے ہاتھ اٹھانے کی بات کو سمجھوں یا اس کے بعد نام بھی لکھے جائے سب کے مجمع کے اندر، اور سب سے جو اس میں اماؤنٹ وہ بھی جمع ہو جائے؟ مجمع کے اندر میں لڑکوں کو متعین کر دوں کہ سب کے نام ابھی لکھ دیے جائے؟ نہیں بتاؤ ذرا، سب کے نام ابھی لکھ دیے جائے؟ آیا سب ابھی سے وعدہ کرتے ہیں اپنے نام لکھ کر؟ ابھی ہاتھ کچھ کم ہو گئے، ابھی اگر سب سے نہیں ہاتھ کم ہو گئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پیچھے ہاتھ سب اب نیچے ہیں۔ آج چناب نگر کے اجتماع کے لیے اکابر کے سامنے عہد کرتے ہیں، آج سے عالمی مجلس کا دفتر باغ جاؤ مسجد بینک روڈ مردان میں مولانا ناظم گل اسلام صاحب موجود ہوتے ہیں، قاری فضل علیم صاحب موجود ہوتے ہیں۔ کون کون ساتھی کہتے ہیں کہ آج سے ہم نام لکھانے کے لیے دفتر جائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بلند آواز سے کہو، وعدہ ہے انشاءاللہ، شرعی عذر نہ ہو، سب حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ پیچھے کے لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں، پیچھے کے ہاتھ نیچے، آگے کے ہاتھ اوپر، سب کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے، سب کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے۔ اچھا چلو، اب وعدے کے بعد ارادہ ہے، وعدے کے بعد ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اب چوتھی بات، پانچویں بات، چوتھی بات، ختم نبوت دفتر کے لیے کچھ لوگ، پہلے تو حکومت نے ہمارے پیسے کھا لیے، اور میں صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ حکومت نے ہمارے پیسے کھا لیے۔ 2,97,00,000 روپے منظور ہوئے تھے، ضلعی ناظم حمایت اللہ معیار اور ان کے ساتھ نائب ناظم اسد علی صاحب اور مولانا امانت شاہ صاحب، ان لوگوں نے پیسے وہ ختم نبوت دفتر کے لیے انہوں نے وہ پیسے منظور کیے تھے، لیکن وہ پیسے حکومت نے کھا لیے۔ حکومت انشاءاللہ ہمارے اور تمہارے سامنے اس کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ میرا دعویٰ ہے حکومت وضاحت، سب کہہ دو حکومت وضاحت نہیں کر سکتی، اور 2-3 دن میں انشاءاللہ اعلان ہوگا عالمی مجلس کے پیج سے کہ ایک ساتھی عالم مجلس کے دفتر کے لیے زمین خرید رہا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ذرا بتائیں، ہم اکٹھے اس کو بنائیں گے؟ مردان میں ایک بڑا مرکز ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں سب وعدے کے ساتھ کہو، بنائیں گے انشاءاللہ۔ قرارداد کی یہ بات بھی سب کو منظور ہے؟